کہ لڑ لو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ اس کو اگر اپنے محاورے میں کنورٹ کیا جائے تو کیا ہے، موسیٰ تو جا تے تیرا رب جاوے، جڑا پہاڑ ٹانا ٹالو اسی یہ بیٹھے۔ قالا، حضرت موسیٰ نے عرض کی، ربی انی لا املک الا نفسی واخی۔ اب جو مایوسی ہے اللہ کے جل قدر پیغمبر کی، اس کا آپ اپنی چشم تصور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا پیغمبر اللہ کا۔ اور یہاں ایک اور نقطہ ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا، اتنا بڑا پیغمبر اللہ کا اور بے بس کھڑا ہے اللہ کے سامنے کہ ربی انی لا املک الا نفسی واخی، کیا میرے رب مجھے تو اختیار نہیں ہے مگر صرف اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا، اس کی بھی مہربانی ہے کہ وہ میری بات مان لیتا ہے، اور مجھے کوئی اختیار نہیں، میں حاضر ہوں۔ انی لا املک الا نفسی واخی، مجھے کوئی اختیار نہیں مگر خود اپنے آپ پر یا اپنے بھائی پر۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو تفریق پیدا کر دے، جدائی پیدا کر دے، جدائی ڈال دے ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قالا، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً۔ تو اچھا، یہ قوم میرے جل قدر پیغمبر کو بیزار کر رہی ہے، اور جو قوم کسی رسول کو بیزار کرتی ہے تو پھر وہ قوم جو ہے فلاح نہیں پایا کرتی۔ قال، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، پس وہ سرزمین اب ان پر حرام ہے 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ مایوس نہ ہونا، افسوس نہ کرنا اس فاسق قوم پر۔ وہیں پر اسی صحرا میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ جو قوم جو ناز و نخروں میں پلی تھی، وہ ساری نسل جو تھی ختم ہو گئی۔ پھر وہ نسل کے جو اس صحرا میں پروان چڑھی تھی، تو جو اقبال نے کہا نا کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ یہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ عیش و آرام میں پلنے والے وہ کبھی انقلاب نہیں لایا کرتے۔ گاندھی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے وزٹ کیا، ان کا کچھ خطاب تھا علی گڑھ مسلم کالج میں۔ اب علی گڑھ کالج میں کون پڑھتے تھے؟ ٹھیٹھوں کے، سیٹھوں کے اور نوابوں کے بیٹے، اور ان کے کمروں میں اس وقت قالین اور صوفے تھے۔ تو گاندھی خطاب کرنے کے لیے جب اس ہال میں جا رہے تھے تو جان بوجھ کر انہوں نے ہاسٹل میں سے گزرے، اور ہاسٹل میں سے گزرتے جب انہوں نے لچھن دیکھے مسلمان طلباء کے، تو انہوں نے کہا کہ اس ماحول سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پیدا نہیں ہو سکتے۔ ان کا خاص لہجہ تھا، حضرت کہا کرتے تھے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو سخت جان جو ہوتا ہے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ناز ان کے برداشت کیے۔ ان کو پیاس لگی تو یوں حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے ایسا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب ان کو ڈگ کر کے پانی نکالنا پڑتا، پھر ہوش ٹھکانے آتے نا۔ دھوپ آئی تو بادل نے سایہ کر لیا، بھوک لگی تو منو سلوا آ گیا، دشمن نے پیچھا کیا تو سمندر پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، مزاج بگڑ گئے۔ تو قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة، اللہ نے فرمایا کہ اب وہ سرزمین ان پر 40 سال کے تک کے لیے حرام ہے۔ یتیہون فی الارض، وہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس افسوس نہ کرنا اس نافرمان قوم پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، دوسرا واقعہ شروع ہوا، تلاوت کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ تلاوت کریں لوگوں پر، یعنی لوگوں کو قرآن مجید میں سے پڑھ کے سنائیں۔ کیا؟ نبأ ابنی آدم بالحق، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے ایک قربانی کی، یعنی دونوں نے ایک قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت رواج تھا کہ ایک آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، جو قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کو بھسم کر دیتا تھا۔
تو فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک سے قربانی